السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، شوق، اچھے دوست اور شوق کے مطابق عملی میدان کا ملنا، یہ تینوں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ نصیب والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ آج جو میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ انہیں جس چیز کا شوق تھا اور اچھے دوست ملے پھر، اور اسی شوق کے مطابق انہیں عملی میدان ملا۔ شوق تھا انہیں ختم نبوت کے کام کرنے کا۔ ختم نبوت کے کاج سے وہ طالب علمی ہی سے جڑے۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں انہوں نے ختم نبوت کے کاج کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب بھی چھٹی انہیں ملتی، جمعرات، جمعے کی چھٹی یا سالانہ چھٹیاں یا عید کی چھٹیاں، وہ اسے ادھر ادھر کسی دنیاوی مقصد میں، کسی اور مقصد میں گزارنے، ضائع کرنے کی بجائے اسے ختم نبوت کے کاز میں لگاتے، ختم نبوت کے مشن کے ساتھ جڑتے۔ یہاں تک کہ ان کا نام ہی ختم نبوت والا بن گیا۔ ان علاقے میں کوئی پوچھنے آتا تو اگر کوئی نشانی بتلائی جاتی کہ فلاں مدرسے کا طالب علم ہے اور یہاں کہیں رہتا ہے، تو جس سے پوچھا جاتا وہ کہتا کیا ختم نبوت والا؟ ان علاقے میں وہ ان کی پہچان ختم نبوت والا کے صحیح بن گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہی پہچان ان کی نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو آج میرے مہمان، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم مختلف ٹاپکس پہ، مختلف موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے اور مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، تو آج ایسے ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ مولانا شعیب کمال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا، جزاک اللہ خیراً۔ تو سب سے پہلے آپ وہی بتائیے گا، اسے گھسا پٹا سوال کہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے گھسا پٹا سوال نہیں ہے، کیونکہ جب تک بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس شخصیت کا معلوم نہ ہو تو سامنے والا بھی، اور جن سے ناظرین ہمارے جو ہے، جس چینل کے، جس ویب سائٹ کے یا جو بھی ویڈیو بننی اس کے ناظرین جو ہے، ان کے لیے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جس شخصیت سے آگے باتیں چل رہی ہے تو سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ ختم نبوت کے کاج سے آپ جڑے ہوئے، تو کس طرح آپ جڑے؟ یعنی یا کوئی ایسے کیا محرکات، عوامل تھے یا شخصیات تھی جن کی وجہ سے آپ اس طرف آئے ختم نبوت؟ شیخ عابدی صاحب، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا، اس اعزاز کے قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کا جو سوال ہے کہ ختم نبوت کے مشن سے وابستگی کیسے ہوئی، اسے کے ساتھ جڑے کیسے، تو زمانہ طالب علمی میں ہم جب پڑھا کرتے تھے سادسہ میں، تو ان دنوں میں ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا اشفاق صاحب، آپ جانتے ہوں گے۔ تو ان سے ہماری الگ سلگ ہوئی، ملاقات ہوئی، وہ ہماری کلاس میں ہی تشریف لائے پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں ایک مناظرے کی ترتیب ہوا کرتی تھی، مختلف موضوعات پر ساتھی مناظرہ کرتے تھے، اور ان مناظروں کے حوالے سے دلائل جمع کرنے کے لیے اور اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں میں جانا ہوتا تھا۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے مناظرہ ہوا، اور اس کے حوالے سے پھر ہم مولانا اشفاق صاحب مجھے لے کر چلے گئے ختم نبوت کے دفتر میں، کراچی میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے پرانی نمائش پہ۔ تو وہاں مولانا قاضی احسان احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ملنسار شخصیت ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اور اس جگہ جب ہم پہنچے ہیں اور جب وہاں ہم جا کر بیٹھے ہیں، چونکہ اکابر، بڑے بڑے اکابر وہاں گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، مفتی جمیل خان صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر وہاں انہوں نے رہ کر دین کا کام کیا تھا، اور پھر وہیں اسی دین کے کام میں کام کرتے ہوئے شہادت ہوئی ان کی۔ اور اس وقت میں مفتی سعید احمد جلال پوری شہید نور اللہ مرقدہ وہاں ہوا کرتے تھے۔ تو ان اکابر کا فیضان تھا، وہاں کی جو برکتیں تھیں،
تو ایسا دل میں سکون اترا، اتنا راحت نصیب ہوئی روح کو کہ ہم بس وہیں کے ہو کے رہ گئے. پھر وہاں آنا جانا لگا رہا. حضرت قاضی صاحب نے بڑی تربیت کی، بہت ساتھ دیا. تقریباً ہوتا یہ تھا کہ ہر جمعرات کو ہم مدرسے سے نکل کے پہلے ختم نبوت کے دفتر جاتے تھے، پھر وہاں سے اپنے گھر جانا ہوتا تھا. چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم پہلے جا کر ختم نبوت کا کورس کرتے تھے، یا اسی حوالے سے کوئی سفر ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ کے ٹائم دیا کرتے تھے. تو یوں اس مشن سے وابستگی ہوئی، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے جوڑا الحمدللہ کہ آج اس مشن سے لوگ واقف بھی ہیں اور اسی نام سے یاد کرتے ہیں. مختلف پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، بیانات، جلسے، جلوس، یہ سارا سلسلہ الحمدللہ اب جاری و ساری ہے. اچھا، تو بہت سارے لوگ اس طرح ہمارے ناظرین بھی، ان میں سے بہت ساروں کو یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی ختم نبوت کے کاج سے جڑیں. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک مدرسے میں رہ کر، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ مولانا اشفاق صاحب کے ذریعے آپ اس طرف آئے، تو ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں کام کی وجہ سے آپ کے جو آپ بتلائیں اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ختم نبوت کے کاج سے جڑ جائے. تو طریقہ کار بتائیے گا کہ ایک اپنی تعلیم بھی جاری رکھے، تعلیم بھی متاثر نہ ہو، پڑھائی متاثر نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ختم نبوت کا عظیم کام کرتے رہے. اسی طرح مدرسے میں بھی اور عصری اداروں میں بھی، اور اسی طرح عام بندہ اگر کرنا چاہے تو تینوں کا طریقہ کار بتلا دیں کہ یعنی مدرسے میں، دینی مدرسے میں اور عصری ادارے میں، اور عام آدمی جو ہے نا اس سے ختم نبوت کا کام اگر کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی دیکھیں، ختم نبوت کے حوالے سے جو دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں تو ان کی تو زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے. اور عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے. پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے دین سے تو دین اسلام باقی نہیں رہتا. یہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. تو جو بالخصوص جو دینی مدارس میں کام کرنے والے طلبہ کرام ہوتے ہیں تو انہیں تو اس مشن پر ضرور کام کرنا چاہیے. اور کام کیسے کریں گے؟ مختلف اداروں کی مختلف پالیسیاں ہوتی ہیں. کہیں پر تعلیمی نظام میں کم سختی ہوتی ہے، کہیں زیادہ سختی ہوتی ہے. کہیں طلبہ کرام رات بھی وہیں ٹھہرتے ہیں، کہیں طلبہ کرام جو ہے نا شام تک پڑھائی کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور بعض مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں طلبہ کرام دور سے آتے ہیں وہ جمعرات جمعے کو بھی وہیں ٹھہرتے ہیں. تو مختلف اداروں کی مختلف پالیسیاں ہوتی ہیں. ہم طلبہ کرام سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ وہ طلبہ اپنے مدرسے کا جو نظام الاوقات بنا ہوا ہے اس نظام الاوقات میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ اس میں کوئی خلل واقع ہو. نظام الاوقات کے علاوہ عصر سے مغرب تک طلبہ کرام کی چھٹی ہوتی ہے، یا جمعرات کے دن طلبہ کی چھٹی ہوتی ہے. تو اس وقت میں ختم نبوت کے تحفظ کا کام کیا جا سکتا ہے، اس کی تعلیم کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں کتابیں تعلیم کے حوالے سے 2 کتابیں چلتی ہیں، ایک آئینہ قادیانیت ہے اور ایک تذکرہ مجاہدین ختم نبوت. ان 2 کتابوں کی مطالعہ اور اس کی تعلیم کا نظم ہمارے ہاں چلتا ہے مختلف اداروں میں. تو چھٹی کے اوقات میں ان کتابوں کی تعلیم بھی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بڑی عید کی چھٹیوں میں ہمارے کراچی دفتر کے اندر 5 دن کا ختم نبوت کا کورس ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا. اور اسی طرح رمضان المبارک کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو شعبان کے مہینے میں 22 دن کا کورس ہوتا ہے وہاں چناب نگر میں. جو زمین، جو علاقہ قادیانیوں کا تھا پھر اسے کھلا شہر قرار دیا گیا، وہاں مسلمانوں کی ایک بستی آباد کی گئی. تو وہاں باقاعدہ مدرسہ ہے، بڑا ادارہ ہے، وہاں پر 22 دن کا کورس ہوتا ہے. تو طلبہ کرام وہ کورس کر سکتے ہیں ان چھٹیوں کے اندر. اس کے علاوہ جمعرات جمعے کا جو وقت ملتا ہے ان کو چھٹی ملتی ہے، تو جمعرات والے دن اپنے علاقے میں جا کے وہاں ختم نبوت کا کام کیا جا سکتا ہے. شیزان کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جا سکتی ہے، ختم نبوت کے بیانات کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے. اور یہی طرز عمل یونیورسٹیز میں بھی چلتا ہے. یونیورسٹیز میں ہم یوں کرتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں بھی ہم جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں ختم نبوت کے وہ وہاں جا کے باقاعدہ لیکچر بھی دیتے ہیں. مختلف اداروں کے اندر باقاعدہ وقت متعین کرتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں. تو انہی کے جو تدریسی اوقات ہوتے ہیں انہی اوقات میں باقاعدہ وقت لے کر وہاں ان کو لیکچر دیا جاتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے.
اور ان طلباء سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو فارغ اوقات ہوں اس میں عقیدہ ختم نبوت کی ترویج کریں. اصل جو کام ہے وہ تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو عام کیا جائے. دیکھیں ایک مسلمان جب گمراہ ہوتا ہے جب اسے اپنا عقیدہ معلوم نہیں ہوتا نا. ہمارے ہاں جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کے مختلف ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں, مختلف انداز اختیار کر کے مختلف حیلے بہانوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اگر ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوگا, اسے یہ معلوم ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا, اور کوئی کسی بھی قسم کا نبوت کا دعویٰ کرے, چاہے وہ نبوت کا دعویٰ یہ کہہ کر کرے کہ میں امتی نبی ہوں, چاہے کوئی یہ کہے کہ میں نے حضور کی اتباع اتنی زیادہ کی تھی کہ حضور کی اتباع کرنے کی وجہ سے مجھے نبوت دے دی گئی, یا کوئی یہ کہے کہ میں ذلی رنگ میں اللہ کا نبی ہوں, یا کوئی یہ کہے کہ میں بروزی رنگ میں نعوذ باللہ وہی محمد ہوں, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مختلف ہیلے ہوتے ہیں, مختلف انہوں نے طریقہ کار مختلف جو ہے نا وہ تین اختیار کر رکھے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے. تو جب عقیدہ ختم نبوت کی صحیح تعریف اور صحیح تعارف مسلمانوں کو موجود ہوگا تو وہ ان دھوکوں میں نہیں آئیں گے. تو جو اصل کام ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی ترویج ہے, صحیح طرح سے لوگوں کو بتانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے اور یہ گمراہی کے راستے ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. تو وہ اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے, اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اس میں مساجد میں بیانات ہوتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں لیکچر ہوتے ہیں, اس میں ہم جلسے منعقد کرتے ہیں, اس میں ہم جلوس نکالتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, اس میں ہم ختم نبوت کا جو لٹریچر ہے وہ تقسیم کرتے ہیں, اس میں ہم بیٹھ کر یوں سیشنز ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اس میں ہم کارنر میٹنگز کرتے ہیں, اس میں ہم مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ شیزان کے بائیکاٹ کا پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں, ختم نبوت کا لٹریچر بانٹتے ہیں. یہ سارے کے سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن میں ختم نبوت کی ترویج ہو سکتی ہے. تو ان سارے کاموں کو کیسے کرنا ہے وہ طریقہ کار ہم مختلف اختیار کرتے ہیں. ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ جہاں مولانا شعیب کمال صاحب ختم نبوت کے کاج سے منسلک ہے, خطیب ہے, مبلغ ہے, تو وہاں یہ ماشاءاللہ مدرس بھی ہے اور مدرسے سے وابستہ ہے, اور ان کی ایک صفت جو ہے وہ یہ ادیب بھی ہے, ادب سے بھی وابستہ ہے. یہ گاہے بگاہے لکھتے بھی رہتے ہیں. حال ہی میں ان کا سفرنامہ شائع ہوا ہے, نیلم کنارے, جو سفرناموں کا مجموعہ ہے, مختلف مقامات کا انہوں نے سفر کیا, وہاں کا پھر انہوں نے سفرنامہ تیار کیا, نیلم کنارے کے نام سے شائع ہوا ہے. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ تجربہ کیسے رہا, آپ نے کتاب لکھا, اس کے بعد فیڈ بیک کس طرح ہے؟ جی, نیلم کنارے کو لکھنا اور اس کے بعد اس کا شائع ہونا الحمدللہ بہت ہی خوشگوار اور بہترین تجربہ رہا. چونکہ بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا, سیاحت کا ایک شوق رہا ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ہی خوبصورت اور جغرافیائی اعتبار سے بڑا ہی حسن عطا فرمایا ہے. یہاں پہاڑ بھی ہیں جو بادلوں سے اوپر چلے جاتے ہیں, یہاں پتھروں کے دور کے غار بھی ہیں, یہاں جھیلیں ہیں, سبزہ ہے, کلیاں ہیں, پھول ہیں, جنگل ہیں, یہاں ریت سے اٹے ہوئے صحرا بھی ہیں, یہاں سمندر بھی ہے, دریا بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی سفر پر جانا, اور ان سارے نظاروں کو دیکھنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس دفعہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شخص میڈیا پر بیٹھ کر, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوتا ہے, تو خیال ہوا کیوں نہ ہم اپنے ان تجربات کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. چونکہ بڑے ہی عجیب علاقوں میں جانا ہوتا ہے, اور وہاں کی جغرافیائی حیثیت, وہاں کی تاریخی حیثیت, بعض جگہیں ایسی بھی ہمارے سامنے آئیں کہ صدیوں پہلے, جو مثال میں آپ کو دوں تو وادی نیلم میں ہم گئے, نیلم کنارے, وادی نیلم ہی کے توسط سے اس کا نام ہے. تو وہاں ایک شاردا نام کا ایک گاؤں ہے,
اس گاؤں میں آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور بہت دور دراز سے لوگ آ کر وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. البیرونی نے اس کا تذکرہ کیا اور دیگر جو اس زمانے کے سیاح تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بستی کا اس یونیورسٹی کا تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح سفر میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں, بہت سے علاقوں کی تاریخ